ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، جس ماحول میں آئے، وہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ماحول تھا۔ مخلوق اللہ کی تھی، عبادت غیر اللہ کی کرتی تھی، کھاتی اللہ کا تھی، گن غیر کے گایا کرتی تھی۔ جہالت کی یہ کیفیت تھی کہ زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے پتھر کے صنم تراش کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک شخص نے واقعہ سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کے بعد کہ ہم جہالت کے کس اندھیروں میں گر چکے تھے۔ سفر پہ نکلے، سفر کا سامان باندھا، اور جب سفر شروع ہو گیا بعد میں یاد آیا کہ سارا کچھ تو ہم نے اٹھا لیا، بابا جی اوتھے ہی رہ گئے، کسی شاہ جی کو ساتھ نہ لا سکے، کسی بڑی سرکار کو ساتھ نہ لا سکے۔ اب سوچا کہ رات کا پڑاؤ ہے، کوئی جانور، کوئی شیر حملہ بھی کر سکتا ہے، کیا کریں؟ ستو نکالا جو زاد راہ، اس میں پانی ڈالا، آٹا گوندا، آٹا گوند کے بابا جی بنایا، آنکھیں خود بنائیں، ہاتھ، کان، ناک، منہ خود تراشا، اور جب وہ پورا تیار ہو گیا تو اسے ایک پہاڑی کی ٹیکری پہ رکھ کے کہنے لگے اسی سون لگ گیا، تو جاگدا رہیں، تو نہ سونا، کہ تو سو گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ رات گزر گئی، بابا جی جاگتے رہے، کسی شیر کو، کسی جانور کو، کسی شیطان کو قریب نہیں آنے دیا۔ صبح بابا جی کو تھیلے میں ڈال لیا کہ رات چنگی کٹائی ہے، پھر ورت لیں گے جو لوٹ پائے گی، چل پڑے۔ اب جب دوپہر ہوئی اور بھوک لگی، پیٹ سے صدائیں آنے لگی کوئی ہے کچھ کھانے کو، تو سوچا کھائیں کیا؟ جو کھانا تھا وہ تو حضرت جی بن گیا۔ بہت دیر کوشش کرتے رہے کہ حضرت جی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب برداشت کی حدیں ٹوٹنے لگی تو بابا جی کو پانی میں ڈال کے گھول کے پی گئے۔ یہ اندھیرا تھا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے۔ شرک اتنا پھیلا ہوا تھا کہ 2 پتھر رکھ کے بکری کا دودھ نکال کے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹے مسلمان ہو گئے، بابا ابھی تک کفر پہ ہے۔ بیٹوں نے بڑا سمجھایا، بابا نہ مانا۔ بابا جی صنم کے اتنے بڑے پجاری تھے کہ گھر میں ایک خاص بزرگ پالا ہوا تھا، تو بیٹوں نے عقل کی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور وہ کیسے؟ جب ابو سو گئے تو ابو کے صنم کو اٹھایا، کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آئے۔ یہ صبح عبادت کے لیے آیا تو حضرت جی تے کوئی کاروائی پا گیا سی، نظر نہ آئے، بڑے پریشان ہوئے، میرا الہ، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا کہاں گیا؟ تلاش کرتے کرتے دیکھا تو گندگی میں پڑا تھا، اٹھایا، عرق گلاب سے دھویا، خوشبوؤں سے نہلایا، اور کہا بڑا کوئی گستاخ ہے، اگر میرے ہاتھ چڑھ جائے نا جو میرے خدا کے ساتھ یہ کرتا ہے میں ایسی تیسی پھیر دوں۔
بیٹوں نے آنکھ بچا کے صبح پھر گندگی میں پھینک دیا. باپ تنگ آ گیا, تلوار لا کے بابا کے قدموں میں رکھ دی کہ مجھے نہیں پتا راتی کون گیڑا مار جاتا ہے, کوئی اب آئے تو تلوار تیرے پاس ہے, خود نبڑ لینا. لیکن اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے, مقصد چھیڑنا نہیں, مقصد طنز کرنا نہیں, مقصد کسی کے جذبات کو اشتعال دینا نہیں, مقصد صرف اس مولا کی توحید آپ کے دلوں تک اتارنا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا. وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے, وہ غریب نواز ہو, بندہ نواز ہو, بندہ پرور, وہ کشتییں پار لگانے والے. ایک حضرت جی نے اپنے پیر صاحب کا قصہ لکھا ہے. حج پہ ہم جا رہے تھے, ہمارا آگ بوٹ پہاڑ سے ٹکرا گئی, قریب تھی کہ چکر کھا کے غرق ہو جاتی. پیر جی گنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مرید جدہ کے قریب پہنچا ہوا ہے. وہیں آنکھیں بند کر کے کہا, اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے. آنکھیں بند کرنی تھی, وائرلیس پہ پیغام بھی چلا گیا, پیر صاحب تھلو تھلو اپڑ بھی گئے. اتنا کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ باہر آ گئی, حاجیوں کو نجات مل گئی. ادھر تو یہ ماجرا ہوا, ادھر پیر صاحب نے دوسرے مرید کو بلایا, ادھر آؤ میری کمر دباؤ. کمر دباتے دباتے, کرامات امدادیہ میں یہ قصہ موجود ہے, کمر دباتے دباتے مرید نے اچانک قمیض اٹھا لی تو کمر ساری چھلی ہوئی تھی. پوچھا حضرت جی یہ کمرے کے اندر اندر کاروائی کون ڈال گیا, گیٹ پر تو میں خادم بیٹھا ہوں. کہا معرفت دیاں گلاں تینوں نہیں خبر ہونیاں, چپ. اہل عقل جب سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہو تو جواب ملتا ہے معرفت کی باتیں ہیں. حقیقت میں یہ جہالت کی بات ہوتی ہے. معرفت وہ ہے جو عرش والے نے اپنے کلام میں محمد کریم کے مبارک دل پہ اتاری صلی اللہ علیہ وسلم. کہا حضرت جی مانوں گا تو میں بھی نہیں, کچھ بتاؤ گے تو کام چلے گا. کہا اچھا وہ بات یہ ہے کہ تیرے کچھ مرید بھائی حج پہ جا رہے تھے, ان کی آگ بوٹ ٹکرائی تھی پہاڑ سے, قریب تھی دوبارہ ٹکراتی, غرق ہو جاتی. اس نے مجھے پکارا, میں بے چین ہو گیا, میں نے جا کے اس کے جہاز کو موڈا دے کے پار لگا دیا. اس سے چھل گئی ہوگی, کسی کو خبر نہ کرنا. موڈا نہ ہوئی, کرین ہو گئی. اے ویل مچھلی دا موڈا سی یا بابے دا موڈا سی. ارے جو آپ کے سمندروں کی تہوں میں آ کر ایک لمحے کے اندر اس جہاز کو پار لگا دیتا ہے, مرتے ہوئے اس نے طہارت خود کی تھی یا 4 بندوں نے کروائی تھی؟ غسل خود کیا تھا یا لوگوں کا محتاج تھا؟ جس کو تم اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہو, اس کو غسل تو خود دیتے ہو, کفن تو خود دیتے ہو, قبر میں تو خود اتارتے ہو, جنازہ تو خود پڑھتے ہو, قبر پہ مٹی تو اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو, بابے کا گنبد تو خود بناتے ہو. محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اندھیرے ایسے ہی تھے, 2 پتھر رکھ کے بکری کا دودھ دو کے اسی کو سمجھتے تھے اب سب کچھ کرنے کا قادر ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے وہاں صرف کفر کا اندھیرا نہیں تھا, صرف شرک کا اندھیرا نہیں تھا, وہاں بے حیائی کے اندھیرے بھی تھے, بدکاری کا بازار بھی گرم تھا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فاحشہ عورتیں اپنے گھروں پہ سیاہ جھنڈے لہرایا کرتی تھی, پوچھنا نہ پڑے, گاہک کو پہلے سے ہی خبر ہو جائے. وہاں چوریاں تھی, قتل تھے, ڈاکے چھوٹے موٹے نہیں حاجیوں پہ مارا کرتے تھے, حاجی لٹتے تھے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف سفر شروع کیا. وہ سب سے بڑا اندھیرا کون سا تھا جو مصطفیٰ کی مبارک سیرت سے دور ہوا؟
آپ کا پہلا آوازہ نہ زنا کے خلاف، نہ چوریوں کے خلاف، نہ شراب نوشی کے خلاف، نہ سود کے خلاف، نہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے خلاف. وہ پہلا آوازہ یہ تھا. پتہ لگا ایک بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر میں پہنچے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کہہ دو لا الہ الا اللہ. اس نے اپنے بابا کے منہ کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات، یہ اندھیرا شرک کا اتنا گھٹا ٹوپ ہے، اس اندھیرے میں ڈوب کے اگر ابراہیم علیہ السلام کے بابا آزر کی ڈیتھ ہو جائے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے، اور کون بچے گا؟ بیٹے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد کریم کے علاوہ کوئی رسول نہیں، آپ آخری رسول ہیں، مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہے، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، گواہی دیتا ہوں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے مکھڑے کا کیا کہنا، پیارے حبیب کا چہرہ اور کھل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چہرہ جس کو صحابی نے دیکھا تھا اور 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تھا، نظریں مصطفیٰ کے رخ انور پہ پڑی تھی، پھر آسمان کے چمکتے ہوئے چاند پہ گئی تھی تو کہا تھا چاند کا مقابلہ نبی کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا اور زبان سے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے ذریعے ایک جان تو نے جہنم سے اور نکال دی اور بچا دی. اندھیروں سے انسانیت کو نکالا میرے آقا نے. کتنے درد کے ساتھ کہا میرے صحابہ، میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آگ جلانے والا جلائے، آگ روشن ہو جائے، آگ کے اوپر پروانے آنے شروع ہو جائیں اور وہ ہاتھوں سے ان پروانوں کو روکے کہ آگ میں نہ گرو جل جاؤ گے، اور پروانے اس پہ غالب آ جائیں اور آگ کا ایندھن بن جائیں. اللہ کی قسم میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو. پیارے حبیب نے انسانیت کو اندھیرے سے نکالا، کفر کے اندھیرے سے. پیارے حبیب نے انسانیت کو اندھیرے سے نکالا، شرک کے اندھیرے سے. اور یاد کیجئے جو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارے معاملات رب اپنی رحمت سے حل کر دیتا ہے. یہ توحید کا نور ہے، یہ توحید کی قیمت ہے. کلمہ نصیب ہوتے ہی ایمان دل کے اندر ایسے گھر کر جاتا ہے کہ پھر رب کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی اہل ایمان سے. پیارے حبیب علیہ السلام اس نور کی طرف لوگوں کو لے کے آئے، اس راہ ہدایت کا راہی بنایا. اور یہ ایسا نور ہے کہ اگر یہ انسان کو نہ ملے اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. کہنے دیجئے ایک شخص بیت اللہ میں داخل ہو اور ساری زندگی وہیں رہ کر عبادتیں ریاضتیں کرتے ہوئے گزار دے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، طواف کرے، عمرے کرے، حج کرے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک ہو، یہ بیت اللہ کے اندر مر بھی جائے سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. کفار مکہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، کیا نیکیاں ان کے دور میں نہ تھی؟ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو اپنی ماں نہیں سمجھتا ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے. مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نامی شخص کا کیا بنے گا؟ بہت اہل خیر میں سے تھا، ایک قوم کا خزانہ غار سے اسے ملا تھا،
بکریوں کا چرواہا تھا. اتنی بڑی دولت کو پانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا جس رب نے فقیر سے غنی کر دیا ہے میں اس کے نام پہ اس کے بندوں پہ لٹاتا ہی رہوں گا. اتنی بڑی دیگیں، جتنی بڑی دیگ شاید ملتان شریف میں عید میلاد النبی کے موقع پہ بنائی گئی ہے. میں نے دیکھی وہ دیگ جس میں 50 من سوہن حلوہ تیار ہو رہا. میں نے کہا مولوی کھلوتے ہوتے 50 من سوہن حلوہ آگے پیا ہوئے ٹینشن نالی فوت ہو جائے گا کہ سارا میرے کو کھایا نہیں جانا تو رہ پیچھے جانا تو میرا کی بنے گا. اتنی بڑی دیگ ہے اس کی کہ اس کے سائے میں مسافر آ کر آرام کیا کرتے تھے. صدیقہ پوچھتی ہے آقا وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا رب کی جہنم میں جل رہا ہے. کروڑوں روپے حاجیوں پہ خرچ کرنے والا، سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنے والوں کی خدمت کرنے والا، کہا جہنم میں جل رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس نے کبھی رب سے معافی نہ مانگی تھی، اس نے رب کو پہچانا نہ تھا. توحید ایسا نور ہے اس کے بغیر زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیے اور زمین و آسمان کا خلا آپ کی نیکیوں سے بھر جائے، اللہ کی قسم رب کے ہاں ایک نیکی کا وزن نہیں ہوگا. کیا کفار مکہ اعتکاف نہیں کرتے تھے؟ کیا کفار مکہ عمرہ نہیں کرتے تھے؟ کیا ثمامہ نے مسلمان ہونے کے بعد پیارے حبیب سے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عمرے کی نیت سے نکلا تھا، آپ کی اصحاب نے گرفتار کر لیا، اب میں بھی آپ کے پیاروں میں شامل ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے. آقا یہ ہے ایمان. کلمہ پڑھتے ہی توحید سیکھتے ہی مولا دل کو کیسے بدل دیتا ہے. ثمامہ نے کوئی جلسے نہیں سنے، ثمامہ نے پیارے حبیب کے پیارے مکھڑے کو تکا، آپ کی پیاری سیرت کو دیکھا، آپ کے ساتھ 3 دن گزار کے دیکھے اور ایمان لاتے ہی زندگی کیسے بدلتی ہے. کہا آقا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا. عمرہ کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ عمرہ کرنا اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ لیکن جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے عبادت وہی ہوگی جو محمد کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگوں نے میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان عبادتیں بنا کر محمد کے دین پہ چھریاں چلا دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. راول پنڈی کے وہ سینمے کا منظر، وہ بینر میری آنکھوں میں رب محمد کی قسم تیر سے زیادہ چبھ رہا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ ہمارے سینمے میں 4 شو چلائے جائیں گے. تم سے بڑا محمد کا گستاخ بھی کوئی ہوگا دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے پاس سے عبادتیں گھڑ کے وہ عمل کرتے ہو جس عمل سے پیارے حبیب نے منع کیا. جشن عید میلاد النبی کے نام پہ سینما کے اندر فلمیں چلیں، نام رسول اللہ کا لو، نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر زینت اختیار کر کے سٹیج پہ آ کے فلمی دنیا کے گندے گیت گا کر مصطفیٰ کی نام لے اور تم سمجھو عبادت ہو رہی ہے. یہاں عمرے کی عبادت کر رہے ہیں ثمامہ. عمرہ کرنے جاؤں، آقا اجازت دو گے تو جاؤں گا، اجازت نہیں دو گے تو عمرہ بھی نہیں کروں گا. اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ ثمامہ کلمہ پڑھ کے پیارے حبیب کی نور توحید کی چھاؤں میں چلا گیا ہے، باہر آ کے استقبال کیا اور آوازیں بلند کی. ثمامہ کو دیکھو، ثمامہ صابی ہو گیا ہے. سبوت ہے ثمامہ، ثمامہ صابی ہو گیا. آج کیا کہتے ہیں؟ منڈا وابی ہو گیا ہے. کہا واللہ ما سبوت، اللہ کی قسم میں صابی نہیں ہوا، میں تو محمد کا غلام بن گیا ہوں. اور سنو، گندم کا سب سے بڑا تاجر میں ہوں. آج کے بعد اہل مکہ تمہارے گھروں میں میری طرف سے گندم کا دانہ تب آئے گا جب محمد اس کی اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تجارت تو حلال کام ہے نا، لیکن غلامان مصطفیٰ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تجارت بھی. تم میرے رسول کے دشمن ہو، اس کے لائی ہوئی شریعت کے دشمن ہو. میں یہ گندم بھی تمہیں سپلائی نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کا
حکم نہیں آ جائے گا۔ یہ وہ نور توحید اور یہ کفار مکہ کی کیفیت کہ اسلام لانے سے پہلے وہ عمرہ کر رہے ہیں، وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پیارے حبیب یہ سنتے کہتے بس آگے نہ کہو، بس چپ کر جاؤ۔ کہتے نہیں، الا شریک لک تملکہ۔ ہاں اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں، لیکن جڑے نکے نکے نا بابے ساڑے، ان سب کا مالک تو ہے۔ یہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے تو ہماری سن لیتا ہے۔ وہ طواف کرتے تھے، جو نقطہ میں آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں، وہ طواف کرتے تھے، وہ عمرہ کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ اعتکاف کرتے تھے، مسجد حرام میں اعتکاف کرتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ اللہ کے نام پہ اپنے جانور نکالا کرتے تھے، ایک اللہ کے نام کا اور ایک سردار جی کے نام کا۔ قرآن خبر دیتا ہے کہ اللہ نام کا مر جاتا تو وہ بابوں کو دے دیتے، بابوں کا مر جاتا تو اللہ والا بابوں کو دے دیتے، اور اگر اللہ نام والا مر جاتا تو وہ اللہ بابوں والا چھین کے اللہ کو نہ دیتے۔ یہ سارے خیرات، یہ سارے صدقات، یہ یتیموں کی مدد، یہ بیواؤں پہ خرچ، یہ بیت اللہ کی تعمیر کفار مکہ نے نہیں کی۔ یہ آج حتیم کا جو ایریا کھلا ہے، کیوں کھلا رہ گیا تھا؟ کیوں کھلا رہ گیا تھا جانتے ہو؟ حلال مال، جی کڑوی بات ہے لیکن مجھے معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے تو چندے مانگنے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا۔ کفار کے پاس حلال مال ختم ہوا تو اتنی جگہ کو ویسے ہی اوپن رہنے دیا، جتنا حلال پیسہ تھا اس سے وہ بنا لیا اللہ کا گھر، باقی جگہ کھلی چھوڑ دی۔ پیارے حبیب نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، میرا جی چاہ رہا تھا میں سارے کو گرا کے میں اس کو پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اٹھا دوں۔ سود کا کاروبار کر کے بیت اللہ میں مسجد میں پیسے دینے والے بھائی، حرام کاروبار کر کے مسجدوں میں ہیٹر لگوانے والے بھائی، شراب کے اشتہار چھاپ کے، سود کی، سور کے گوشت کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، اور پھر سمجھنے والا کوئی نہیں، نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن میں مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں، اللہ بھی راضی رہے شیطان بھی راضی رہے، مولوی دے منہ چ بھی کوئی شے پا دیو، اے مسئلے ہی نہ دسے سود دے بارے، چپ ہو جائے، دند وٹ جائے، اور گل کرو مجھے، کوئی اور مسئلہ چھیڑو۔ وہ کفار تھے لیکن جانتے تھے کہ رب کے گھر میں حلال پیسہ لگے گا، حرام نہیں لگے گا۔ ہم حرام بھی کماتے ہیں اور پھر رب کے نام پہ مسجدوں میں دے کے احسان بھی جتلاتے ہیں۔ وہ مولوی ایک حرام کمانے والے کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا جی چندہ چاہیے، وہ بھی سیدھا سیدھا بندہ تھا، انہوں نے کہا جی کل تک تے فتوے دیندے سو کہ اے ساڈا مال حرام دا ہے، مسیتے نہیں لگدا، کہنا ساڈی مسیت دی لیٹریناں گر گئی اوتھے لانا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اہل ایمان کا مرکز ہے توحید کا۔ اگر جیب میں حلال کا پیسہ ہے تو دیجئے اور اللہ سے جنت پائیے، اور اگر نہیں ہے تو کفار مکہ سے ہی سبق سیکھ لو کہ انہوں نے بیت اللہ پر حرام کی ایک پائی نہیں لگائی۔ کفار مکہ یہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ ہو رہا ہے، حاجیوں کی خدمت ہو رہی ہے، طواف بیت اللہ کے ہو رہے ہیں، حج اور عمرے سبیلیں لگ رہی ہے، ایک عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایک توحید پلے میں نہیں ہے، کوئی نیکی کام آئی نہیں آئی۔ بس یہی سبق میرے لیے سب سے پہلے اور سب بھائیوں کے لیے پھر، اگر آج زندگی بھر کی ساری نیکیاں اکٹھی کر لو، زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر لو جو ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت کے قدر ہے، اور اس میں توحید والی نیکی نہ ہو، کوئی نیکی رب کے ہاں قبول، کامن سینس کی باتیں ہیں۔ بلڈنگ بناتے ہو، بنیاد میں کیا کرتے ہو؟ ماشاءاللہ ریت ڈالتے ہو نا جی، کہ سریا ڈالتے ہو؟ جس بلڈنگ کی بنیاد میں ریت بھر جائے وہ کھڑی رہ سکتی ہے؟
جس عمل کی بنیاد میں توحید نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ کی معرفت نہ ہو، نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، نہ صدقہ، نہ خیرات، کائنات کی کوئی نیکی قبول نہیں اگر بنیاد میں لا الہ الا اللہ کی تحریک موجود نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کی زندگی پہ نظر دوڑاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال تک ایک ہی درس دیا، ایک ہی بات پر سال ہا سال گزار دیے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج شیطان کی بہت بڑی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غیرت ایمانی اس نے ہمارے دل سے نکال دی، یہ غیرت توحید ہم سے چھین لی، یہ عقیدے کی اہمیت ہم سے لے گیا۔ نئی بات پڑھا، نماز پڑھو جی، 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بندہ شریف ہے جی، نماز پڑھتا ہے جی، نماز پڑھنا بھی حلال رزق کمانا بھی عین عبادت ہے۔ بس باقی یہ چیزیں نہ کرو کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا نہیں، اس سے دل دکھتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ماتھوں پہ بل پڑتا ہے۔ بھئی یہ دیکھو کہ نماز اچھی پڑھتا ہے، شریف آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، شریف بندہ ہے، بس بہت ہے، آگے نہ کرو۔ آپ کی بیگم، اللہ نہ کرے کسی کی ایسی ہو، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی کی بیگم بڑی خوبصورت ہو، بڑے اچھے کھانے بنانا جانتی ہو، حیدرآبادی بریانی بھی جانتی ہے، سندھی بریانی بھی جانتی ہے، لاہور کے پکوڑے بھی جانتی ہے، سارا کچھ جانتی ہے اور بڑی خدمت گزار ہے، آگے پیچھے پھرتی ہے۔ آج کل ایسی بیگمیں ہیں کوئی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے پاؤں سے جوتی اتارتی ہے، آپ کے سر سے پگڑی اتارتی ہے، آپ کو شربت کا جگ بنا کے دیتی ہے، ساری زندگی وہ آپ کی غلامی کرتی رہتی ہے، اور اس کی اتنی نیکیاں ہیں کہ زبان اس کی کبھی آپ کے آگے چون چڑھا کرتی نہیں ہے، صرف اس نے آپ کے بستر میں کسی اور کو بھی پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال ان بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان کی دل کی دنیا سے شیطان کے جملوں کو کھرچ کے نکالنا چاہتا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے جی عقیدے کی بات نہ کرنا، لڑائی ہو جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ تیری جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پیچھوں کوئی مار کے نس جائے، پولیس نو فون کیوں کر دیں؟ جڑا جتنے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ چور چوری کر کے تیرے گھر سے پیسہ لے کے بھاگ جائے، پولیس کو فون کیوں کرتا ہے؟ چور نے روٹی نہیں کھانی غریب نے۔ پھر یہ اصول کیوں بھول جاتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ دین محمد نعوذ باللہ تمہارے گھر کے 100 پاؤنڈ سے بھی گیا گزرا ہے کہ 100 پاؤنڈ کی چوری پہ تو پولیس تھانے جا کر رپورٹ پیش کرتے ہو، 10 بندوں پہ شک کرتے ہو، اے ماسی گھر کام کرن آندی سی یہی کڈ کے لے گئی ہونی، پاویں اس ماسی نے منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے پیسیاں دا۔ 100 پاؤنڈ کے لیے، 1000 پاؤنڈ کے لیے، 2 تولے سونے کے لیے، گھر کی چوریوں کے لیے ایک ایک دروازہ بجاتے ہو۔ لیکن محمد کا دین کیا اتنا گیا گزرا ہے؟ اس پہ جو مرضی چھریے چلا دے، توحید کو شرک بنا دے، سنت کو بدعت سے بدل دے، تم کہتے ہو کسی کو کچھ نہ کہنا۔ ساڑی مسیطیں سارے جاندے نے، پیڑا کٹھی کرن دی لوڑ کی ہے۔ مواحد آتے ہیں تو سینے سے لگاؤ، حالت شرک میں آتے ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کو سمجھو۔ ہائے ہائے ہائے، چچا حمزہ آئے، زبان حال سے سیدنا حمزہ کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ بھتیجے، ابو جہل نے تجھے مارا تھا نا؟ مجھے خبر مل گئی تھی، میں اس کو نیچے گرا کے حرم میں اس کے سینے پہ قدم رکھ کے اس کے ماتھے کو پھاڑ کے آیا ہوں۔ پیارے حبیب کی نہ تو زبان پہ شاباش کے بلے بلے کے جملے ہیں، نہ مسکراہٹیں ہیں، نہ کہتے ہیں چاچا یتیم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، حق ادا کر دیا۔ خاموشی ہے، خاموشی۔ چچا حمزہ کہتے ہیں بھتیجے تیرے دشمن کو مارا ہے، اس کا سر پھاڑا ہے، تجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ کہا چچا اگر مجھے خوش کرنا ہے نا تو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد کو خوش کرنا ہے تو محمد کریم کے دشمنوں کو قتل بھی کر دے، تو مصطفیٰ تو کسی کے خون بہانے سے راضی نہیں ہوتے، مصطفیٰ تو انسانوں کی جانوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے پر راضی ہوتے ہیں۔ رحمتوں بھرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک انسان کے کلمہ پڑھ لینے پہ ایسے خوش ہوا کرتے تھے اور لوگوں کے کلمہ نہ پڑھنے پہ اتنے غمگین ہوا کرتے تھے کہ قرآن آواز دیا کرتا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
پیارے نبی اس غم میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو پریشانیوں، غموں، دکھوں میں ڈال دو گے؟ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انک لا تہدی من احببت، آپ کے ذمے ان کو راہ ہدایت پہ چلانا نہیں، راہ ہدایت دکھانا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیا دین مصطفیٰ اتنا بھی تقاضا ہم سے نہیں کرتا کہ ہم لوگوں کو، اہل شرک کو، اہل بدعت کو آئینہ تو دکھا دیں بھائیو؟ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، صحابہ کی زندگی پہ لوٹتے ہیں۔ پیارے حبیب کی احادیث کو سنیے۔ نیکیاں قبول نہیں ہوتی اگر اس نیکی کرتے وقت دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی بات پیدا ہو جائے۔ کجا ماتھے کہیں قبروں پہ ٹکے، کجا کہیں مردوں کو پکارا جائے، کہاں مردوں کو کائنات میں سب کچھ کرنے والا سمجھا جائے۔ ایک بابا جی کی کتاب ہے، میرے سامنے پڑھی ہے، پردے میں رہنے دو، نام نہیں لیتا ان کا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک سخی کی قبر پہ گئے، سخی صاحب کی قبر پہ اکٹھے ہو کر گئے تھے، اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے۔ میرے نبی نے تو 3 جگہوں کے علاوہ چوتھے جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے سے ہی منع کر دیا۔ بیت اللہ ثواب کی نیت سے جاؤ، مسجد رسول میں ثواب کی نیت سے جاؤ، بیت المقدس میں ثواب کی نیت سے جاؤ، چوتھی جگہ ثواب کی نیت سے سفر۔ خیر کہا چلے گئے، رات جا کے ہم قبر پہ سو گئے۔ صاحب قبر اونٹ والے کے خواب میں آ کر کہتا ہے تم میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ جاؤ تو مجھے بڑا ہی برا لگے گا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ میرے گھر پڑا ہے وہ تم لے لو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہو گیا۔ اگر ماجرا خواب تک رہتا ہم بھی کہتے بھائی خواب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب میں۔ کہا جب ہم اٹھے، لفظ ہیں مولانا صاحب کے، شیخ الحدیث صاحب کے، صاحب قبر اٹھا، صاحب قبر اٹھا اور اس نے باہر آ کے کلے نے اونٹ کو نہر کر دیا، کلے نہیں پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ ماشاءاللہ کسائیاں دا امام لگتا میں نے، ایک ہی بندہ اٹھ قابو کر گیا۔ جب ہم سارے اٹھے تو اونٹ ذبح ہو چکا تھا، خون بہہ گیا تھا، گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تو سامنے سے نوجوان آ رہا۔ کہا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کوئی چیز تم نے میرے ابو کے ہاتھ بیچی تھی؟ کہا ہاں خواب میں اونٹ کا سودا کیا تھا۔ کہا میرے ابو جان تھے، فرما رہے تھے اگر تو میرا بیٹا ہے نا تو یہ اونٹ اس کے بدلے تجھے دے دوں۔ مولانا صاحب نیچے لکھتے ہیں تعلیق لگاتے ہوئے، یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ جڑا قبروں نکل کے اٹھ ذبح کر سکتا ہے، بیگم نو سلام کیوں نہیں کر کے آیا؟ اگے پاسپورٹ آفس دی ٹیم بیٹھی سی۔ قرآن سنیے، قرآن میرا مالک کیا فرماتا ہے؟ اموات اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ مردوں کے بارے میں سمجھنے والوں کہ یہ زندہ ہیں، یہ اونٹ ذبح کرنے پہ قادر ہیں، یہ باہر نکل کے مہمانوں کی خدمت کرنے پہ قادر ہیں۔ اسی کتاب میں ایک اور قصہ ہے کہ ایک فقیر آیا، ایک صاحب خیر سے چندہ مانگا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے پہلے زندوں سے پیسے مانگے، کسی زندے نے لڑ نہیں پکڑایا، پھر وہ ایک سخی کی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا اور کہا یہ بندہ فقیر ہے، میں جانتا ہوں بڑا محتاج ہے، ذرا اس کو بھی کوئی تھوڑے سے پیسے پوسے دے دو۔ جواب نہیں آیا قبر سے، یہ واپس آیا، سونے کے شرفی اس کے پاس تھی، آدھی دے دی، آدھی توڑ کے جیب میں ڈال لی، کہا چلا جا۔ رات کو صاحب قبر خواب میں آ کر کہتا ہے میں نے آپ کی ساری بات سن لی تھی، مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لی تھی، انک لا تسمع الموتى، قرآن کہتا ہے آپ مردوں کو سنا۔ وہ کہتا میں سن لی سی لیکن منہ پہ الفی لگی ہوئی تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اب جواب دینے کی اجازت ملی ہے۔ میرے گھر میں جاؤ، چولہا پھاڑو، اس کے نیچے مرتبان ہے وہ دے دو، وہاں سے جتنا خزانہ ہے فقیروں میں بانٹ دو۔ گھر میں گئے، چولہا پھاڑا، مرتبان نکلا۔ انہوں نے کہا خواب کی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ خزانہ آپ کا ہے، رکھو، اس کو نہ بانٹو۔ کہا بڑی غیرت کی بات ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی سخاوت کرتا پھرے اور ہم زندے ہو کر خزانہ چھپاتے پھرے۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو قبر میں دفن ہو گیا وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ سننا دور کی بات ہے، عطا کرنا دور کی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے انہیں تو یہ شعور نہیں اٹھایا کب جانا ہے۔ میرے پیارے مسلم بھائی، کلمہ گو بھائی، میرے رسول کے امتی بھائی، امت اسلام کے فرد، اللہ کا واسطہ دے کے تیرے کانوں تک یہ جملہ پہنچا رہا ہوں، اگر عقیدہ درست نہ ہوا
اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول، وہ بیوی آپ کتنی ہی اچھی نیکیاں کرنے والی ہو، اگر وہ خاوند کی عزت و غیرت میں کسی کو پارٹنر بناتی ہے، انسان اس کی ساری نیکیوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ مالک، وہ مولا، وہ داتا، وہ رحمان، وہ رحیم اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے تمہیں پالا پوسا، 9 مہینے تمہیں خوراک دیتا رہا، ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ خوراک کا بندوبست کیا، جس نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، دودھ پینا سکھایا، کھانا کھانا سکھایا، زبان ہلانے سکھائی، کھڑے ہو کے چلنا سکھایا، اس اللہ کی توحید میں اگر کسی اور کو پارٹنر بناؤ گے وہ رب کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ پہلا حق ہے مجھ پہ اور آپ پہ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ۔ کائنات میں انسانوں پہ میرے مولا نے ایک ہی حق سب سے پہلے فرض کیا، اور وہ حق یہ ہے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے بھائی، یہ جملہ شیطان نے دیا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک۔ دنیا کے معاملات میں آپ اس کو نہیں مانتے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ پرائمری کا بچہ 5ویں کلاس کا اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، استاد کہتا ہے بیٹا سوال حل کرو، 2+2، وہ جواب میں کہتا ہے، ایک بچہ 4، ایک کہتا ہے 6، ایک کہتا ہے 8، ایک کہتا ہے 10، اور استاد کے ماشاءاللہ کتنے ذہین ہیں میری کلاس کے، سارے ٹھیک ہو۔ یہ ڈسمس نہیں ہوئے گا کہ بے وقوف کو 2+2 کا نہیں پتا تو یہ اور ریاضی کیا پڑھائے گا، فارغ کر دے گا نا پرنسپل اس کو۔ بھائی حق وہی ہے، ٹھیک وہی ہے جس پہ محمد کریم کی مہر موجود ہے، رب کی توحید کا نور موجود ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو مبارک ہو آپ کو، آپ جنگل کے چرواہے بھی ہو تو آؤ مصطفیٰ علیہ السلام سے سنو۔ آپ گزرتے ہوئے سفر میں جنگل کے چرواہے کا آوازہ سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا تو فطرت سلیم پہ ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا نجوت من النار، یہ توحید کو سیکھ کر جہنم سے نجات پا کے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جملہ باطل ہے، غلط ہے، جو جہاں لگا ٹھیک، جو اس قرآن پہ ہے وہ ٹھیک، جو نور ایمان پہ ہے وہ ٹھیک، جو نور توحید پہ ہے وہ ٹھیک، اور جو توحید کو چھوڑ کے شرکی وادیوں میں گر گیا، جس نے عقیدے کو بھلا کر عبادات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہ برباد ہو گیا۔ عبادت وہ قبول ہوگی جس کے نیچے رب کی معرفت موجود ہو۔ گفٹ کس کا قبول کرتے ہو؟ جس کو جانتے ہو اسی کا گفٹ قبول کرتے ہو نا، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کا گفٹ۔ میں دبئی میں ایک دفعہ درس دے کے ایک جگہ سے نکلا، ایک مولوی صاحب اللہ اسے ہدایت دے سائیڈ پہ کھڑے ہوئے، اس نے مجھے خوشبو دی، شیخ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ خوشبو کا ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے لے لی، اور میں صبح اٹھا نیند پوری کر کے، اور میں نے صرف اس کا ڈھکن کھولا، یوز نہیں کی، میں نے لگائی نہیں، صرف ڈھکن کھول کے میں نے سونگھی ہے، اور میں 4 گھنٹے کے لیے بستر پہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا ظلم بھر کے بھیجا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسے اٹھائی، جب ہوش آئی تو وہ کچرے میں پھینک کے آیا۔ وہ دن اور آج کا دن، اچھا بھلا دیندار بھائی بھی میرے سامنے آتا نا ہدیہ دینے، تو میرے جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے مجھ سے بڑھتا پائی تو لے لا، میں نہیں چاہیے تھا۔ ایک بندے نے مجھے کھجوریں بھیجی، امبر کھجور، بہت مہنگی ہے، اجوا سے بھی قیمتی ہے امبر کھجور، اور اس نے بڑی تہ لگا کے ٹیشو میں میرے درس میں آیا ریاض میں، شیخ آپ کے لیے 2 ڈبے لایا ہوں۔ میں وہ خوشبو والا ڈسا ہوا تھا، میں اس کو پھینکنے لگا تو میرا ساتھی کہنے لگا شیخ آپ ہر چیز پہ شک کرتے ہیں، یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا بھائی تو لے لے، پھینکنی میں نے تو تو لے لے۔ وہ اس نے 2 دن کھجوریں کھائی، اور پھر کہنے لگا شیخ جس دن دی کھجور کھائیے ٹھڈ دا درد ہی نہیں ختم ہوتا قسم اللہ۔ تو میں اس کے بعد آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، مجھے کوئی بھائی ہدیہ نہ دے، صرف دعائیں دے، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، ہدیے نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی دیتا ہے زبردستی تو جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، میں نہیں لیتا۔ جس کے تعارف نہ ہو، دوستی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، اس کے ہدیے قبول کرتے ہو؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ اور جو رب کو نہیں پہچانتا، رب اس کی نیکیاں قبول کرے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا، جو کبھی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی بہاول حق بیڑا دھک کے نعرے لگاتا ہے، کبھی رسول کریم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے، کبھی قبروں پہ آ کے مردوں کو داتا و مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی قبروں کا طواف کرتا ہے، کبھی قبروں کی مٹیاں چاٹ کر سمجھتا ہے آج کے بعد ساری بیماریاں ختم ہوگی، کوئی پیر کا تھوک چاٹ کے سمجھتا ہے، کوئی قادری صاحب کے پسینے والے ٹیشو جیب میں رکھ کے سمجھتا ہے جنت کی مجھے نعمتیں مل گئی ہیں، اس کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ اس کی نیکی کیسے قبول کرے گا؟ تم نے یہ گمان کیا ہے اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔
تم نے لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جانا؟ اگر جانا ہے، یقین ہے، دل مانتا ہے، تو اس رب کو پہچانیے، عقیدہ توحید کو پہلے سیکھیے، نماز چھوڑ دیجئے، رک جائیے نماز سے اگر توحید کا شعور نہیں ہے، اس نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا جملہ خطرناک ہے، جانتا ہوں، کڑوا ہے، جانتا ہوں، لیکن حکیموں سے دوستی ہے تھوڑی سی، یہ بھی جانتا ہوں کہ شوگر کے مریض کو میٹھے چمچے دو گے چھیتی مرے گا، نیم کی گولیے دو گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کڑوا جملہ ہے، جانتا ہوں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو توحید کو نہیں سمجھتے، اس نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر روزے رکھ رہے ہو توحید کو نہیں سمجھتے، پیارے حبیب مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا، کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا آج اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، شکرانے پہ رکھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکر پہ میں بھی روزہ رکھوں۔ نہ روزوں کی قیمت، نہ حج کی قیمت، نہ زکوٰۃ کی قیمت، نہ صدقے کی قیمت، نہ مسجد بنانے کی قیمت، نہ یتیم کی کفالت کی قیمت، نہ بیوہ کے سر پہ دوپٹے دینے کی قیمت، نہ سیلاب زدگان کی مدد کی قیمت، جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہیں لیتے۔ یہ توحید ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور توحید سمجھ آ جائے، توحید سمجھ آ جائے، نیک عمل کرنے کا وقت نہ بھی آئے اور بندہ توحید کو سمجھتے ہی مر جائے، اللہ کی قسم جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مجھ سے دلیل مانگو۔ چرواہا دیکھتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھتا ہے کیا پیغام ہے آپ کا؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت، میری رسالت تسلیم کر لو۔ کہا نتیجہ نکلے گا کیا، ملے گا کیا؟ کہا جنت۔ کہا مجھ جیسا غلام، بکریوں کا چرواہا، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا ہاں تو بھی چلا جائے گا۔ بکریوں کا کیا کروں؟ کہا ہانک دے، واپس چھوڑ دے، بھیج دے، اپنے گھر چلی جائیں گی۔ بکریاں ہانک دی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، مارکا گرم تھا، میدان میں اترا، اللہ نے پہلے حلے میں قبول کر لیا۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھوڑا سا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنتوں کا وارث بن گیا۔ یہ توحید ہے بھائی، یہ ایمان ہے بھائی۔ میرے رب نے فرمایا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیری گناہوں کی گٹھڑی اتنی بڑی ہو جائے، زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر کے آسمان سے جا لگے، پھر تیری اور تیرے رب کی ملاقات ہو، ثم لقیتنی، پھر ہماری لقاء ہو، ملاقات ہو، ساری قسم کے گناہ موجود ہیں، ساری قسم کے گناہ، لیکن اس میں ایک شرک اکبر والا گناہ نہ ہو، تو نے مردوں کو داتا نہ سمجھا ہو، تو نے بابوں کے بارے میں یہ نہ سمجھا ہو۔ فضائل درود کے اندر بابا جی لکھتے ہیں ایک شخص گیا، اس کی ماں مر گئی، پیٹ پھول گیا، منہ کالا ہو گیا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی۔ اچانک حجاز سے ایک بادل آیا، بادل نیچے اترا، بادل میں سے بندہ بن گیا۔ اس بندے نے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، ماں ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہ جانے لگا تو میں نے روک لیا، کہا بھائی تو کون ہے جس نے میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کر دیا؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا تیرا رسول محمد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں تیرا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی جس نے زندگی بھر نہ محرم عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ آنے والی آئی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاید جیسے مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے، شاید یہاں عورتوں کا بھی وہی معاملہ ہو۔ ہاتھ بڑھایا تھا چادر کے پیچھے سے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کی نظر انگلی کے پوروں پہ پڑی تھی، چہرہ مبارک بدل لیا تھا، پھیر لیا تھا، اور کہا تھا عائشہ اس سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد نام محرم عورت کی ہاتھ پر بھی نظر نہیں ڈالتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ نبی کریم آئے وفات کے بعد اور تیری ماں کا پیٹ پھولا اور نبی نے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ماں ٹھیک ہو گئی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ آ کے لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہوتے تو مجھے بتاؤ جب عثمان قید کر دیے گئے تھے رسول کریم کیوں نہ آئے؟ جب عمر پیارے نبی کی مسجد کے محراب میں شہید کر دیے گئے تو یہ نبی کیوں نہ آئے؟ جب سیدنا علی کو شہید کیا گیا، جب حسنین کریمین کو شہید کیا گیا، جب عائشہ و علی رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، محمد کریم کیوں نہ آئے؟ تیری ماں کے لیے تو آ گئے۔
حسن و حسین کی ماما کے لیے کیوں نہ آئے؟ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی میرے نبی کی وفات کے بعد. لکھنے والے لکھتے ہیں 6 مہینے میں ایک مرتبہ کسی نے فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. میرے رسول اس کو ہنسانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ آج تو مولویوں نے کس سے گھڑ لیے. ہمارے پاکستان کے قادری صاحب ہیں خوابوں کے شہزادے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے بابا جی تھے, ان کے پاس لوگ حدیثیں ٹھیک کروانے آتے تھے اور وہ سر سٹ کے بیٹھے ہوتے تھے, حدیث سنتے رہتے تھے. جو حدیث صحیح نہ ہوتی سر اٹھا کر منڈی ہلا دیتے تھے. یہ ٹھیک نہیں ہے. طالبہ سمجھ جاتے تھے کہ اس حدیث میں گڑبڑ ہے. ایک روایت بچوں نے پڑھی, طلبہ نے پڑھی, اس نے سر اٹھایا, گردن ہلائی. گردن ہلانے کے بعد لڑکوں نے بحث شروع کر دی کہ اس کے تو سارے راوی ثقہ ہیں, کوئی ضعیف نہیں, کوئی کذاب نہیں. یہاں تو فن کے اعتبار سے بالکل صحیح سند والی روایت ہم نے پڑھی ہے. تو حضرت جی فرمانے لگے سندوں میں پھرنے والوں, تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ روایت ارشاد نہیں فرمائی. انا للہ و انا. بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ قادری صاحب کے ایک شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے گھمکول والے زندہ پیر, ان کے پاس ایک ہمارے اپنے مولوی صاحب جا کے شیخ الاسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے تو گھمکول والے پیر صاحب سنتے رہے, خاموش رہے. جب اس کی ساری باتیں پوری ہوگی تو کہا اچھا یہ بتاؤ, میں دن میں 2 مرتبہ مدینہ شریف جاتا ہوں, دن میں 2 مرتبہ مدینہ شریف جاتا ہوں, اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے, آپ تشریف رکھتے ہیں, مجمع لگتا ہے, اور مجھے دن میں صرف 2 دفعہ آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہوتا ہے. میں جب جاتا ہوں تو شیخ الاسلام قادری صاحب وہیں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, مجھے نکال دیا جاتا ہے, قادری وہیں بیٹھا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے یا نہیں اٹھتا, تمہاری مانوں یا اس کچہری کی مانوں. میں کہتا ہوں اس پہ میں کچھ نہیں کہتا, صرف عقل مندوں سے ایک سوال کرتا ہوں, جو حالت ایمان میں رسول اللہ کی مجلس میں چلا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ جی راضی رہو گے کہ اگر آج سے ہم بھی قادری صاحب شیخ الاسلام کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع کر دیں؟ کوئی بندہ راضی ہوگا؟ ان کے اپنے راضی ہوں گے. اور میں کہتا ہوں جو نبی کی مجلس میں جائے اور رضی اللہ نہ بنے وہ کون ہوتا ہے؟ پھر کہو ابو جہل دی پارٹی جو ہیں, یا اسے کافر مانو یا صحابی مانو, تیسری تو قسم ہی نہیں رہی, یا منافق مانو. یہ ڈھکوسلے بنا لیے چندہ کھانے کے لیے لوگوں سے. ارے بابا تیرے دیدار کے لیے تو پیارے نبی مدینے میں کچہریاں لگا لیں, اور جب حسن آئے حسین آئے پیارے نبی کو سلام پڑھ کے جانے لگے کوفے کے لیے, مصطفیٰ نے وہاں کچہری لگا کے اپنے نواسے کو نہ روکا. عبداللہ ابن عباس نے روکا کہ آپ کی داڑھی سے میں لہو ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے جیسے عثمان کو اس کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا. اہل کوفہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کرے, جانا ہے تو جاؤ, گھر والوں کو تو چھوڑ جاؤ. عبداللہ ابن عباس منتیں کر رہے ہیں, ابن عمر منتیں کر رہے ہیں, پیارے نبی نے کچہری کیوں نہیں لگا لی؟ یہ بدعقیدگی ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ اولیاء قبروں میں زندہ ہیں, جانتے ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے صرف تمہیں جھنجھوڑنا مقصود ہے بھائیوں, صرف تمہیں جگانا مقصود ہے سوئے ہوئے سلفیوں, صرف تمہاری غیرت کے نیچے ایمان کی آگ جلانا مقصود ہے اہل حدیثوں. ملفوظات احمد رضا میں حضرت جی لکھتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, صرف زندہ ہی نہیں ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جس سے شاباشی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی بھی زبان پہ یہ جملے رکھو گے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, میٹھی باتیں کر کے, قصہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی باتیں بتا کے مولوی صاحب گھر چلے جایا کرو. ارے بھائی ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. آپ کے ماتھوں پہ پڑے ہوئے بل مجھے بھی برے لگتے ہیں, یوں کے بار بار آنے کا مجھے بھی شوق ہے, اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ناراض ہوگے تو دوبارہ نہیں بلاؤ گے, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب کے سامنے بھی دینا ہے. آپ کے ہاتھ وہاں میرے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں. یہ مولوی صاحب آئے تھے, ہنسا کھلا کر چلے گئے تھے, لوریے سنا کے چلے گئے تھے,
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو بیان کر کے چلے گئے تھے. ارے مصطفیٰ کی صورت میں کمال عرش والے اللہ کا ہے، سیرت میں کمال اللہ کا بھی ہے، اور محمد کی سیرت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤں اس اللہ پہ جس نے میرے پیارے حبیب کا پیارا مکھڑا بنایا. قربان جاؤں اس اللہ پہ جس نے پیارے حبیب کو پیاری زلفیں دی. قربان جاؤں اس اللہ پہ جس نے پیارے حبیب کے موتی جیسے دانت دیے. لیکن مصطفیٰ کی صورت سے اختلاف نہ ابو جہل کو تھا، نہ ابو لہب کو تھا، نہ کفار مکہ کو تھا، نہ کفار طائف کو تھا. ان کو لڑائی تھی تو محمد کی سیرت سے تھی. یہ کیا کہتا ہے؟ اجعل الالہہ الہا واحدا، ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا نام لو. ہم بھی کہتے ہیں بھائیو توحید کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو. عمل برباد ہوں گے اگر توحید پلے میں نہ ہوئی، اور چھوٹے سے عمل بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں اگر ایمان ٹھیک ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دل میں غیرت توحید پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں غیرت ایمان پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت کے لیے جینا نصیب فرمائے، اپنے لیے مرنا نصیب فرمائے. کسی سے محبتیں ہوں تو رب کے لیے. اور یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے. جانے والا جا رہا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا اس بستی میں. کہا کیوں؟ کہا فلاں کو ملنے. کہ رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. دوست ہے؟ کہا نہیں. کوئی کاروبار ہے؟ کہا نہیں. کوئی اس نے احسان کیا تھا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں جاتے ہو؟ ہمارے ہاں یہی چیزیں ہیں نا. یہ ساڑھے پنڈ دا یہ سیدھے پنڈ دے جمعرات نو اتوار نو چھٹی ہوندی تے پنڈ والے بہ جانے کٹھے ہو گئے. ہماری دوستیوں کی یہی وجہ ہے. یہ سید میں سید، یہ ارائی میں ارائی، یہ جاٹ میں جاٹ، یہ میری قوم کا میں اس کی قوم کا، یہ میرے گاؤں کا میں اس کے گاؤں کا، یہ میرے ملک کا میں اس کے ملک کا، یہ میری زبان بولنے والا. یو کے میں ایک سرگودا کا بھائی مجھے مل گیا، اس کے ساتھ میں نے سرگودا والی بولی تو وہ مجھے چھوڑے ہی نہ. پہلی باری تو بندہ ٹکرے جڑا سانو سرگودے دی بولی بولیندا اتھاں ہی روش مولوی صاحب ساڈے کول. زبان سے پیار، قوم سے پیار، وطن سے پیار، گاؤں سے پیار، تہذیب سے پیار. ارے مومن وہ ہوتا ہے جو صرف رب کی توحید سے پیار کرتا ہے اور مواحدوں سے پیار کرتا ہے. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا رب کو مانتا ہے. جس رب کو وہ مانتا ہے اسی رب کو میں مانتا ہوں. کہا مبارک ہو، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، رب نے بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. تو میرے لیے اس سے محبت کرتا ہے اور تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. لوگوں محبت کرو تو رب کی توحید کے لیے، جنازے پڑھو تو اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ پر مرا ہے. باپ ہے یا نہیں، بھائی ہے یا نہیں، دوست ہے یا نہیں، اس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہے، اور میں رب کے مواحد بندے کے جنازے میں اس کی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. جنازوں کی سیاسی جنازے نہ پڑھو. سیاسی جنازے ہو گئے نا. پہلے ہم نے سیاسی افطاریاں سنی تھی، اب سیاسی جنازے بھی شروع ہو گئے. وہ اسی جانتے ہیں جی وہ ہے تے وہ لیکن کیا کرانا جی، وہ علاقے دا جو ہے جی ساری دنیا پہ ناراض ہو جلسی جی. اور رب کے دشمن کے لیے تو نے کھڑے ہو کر کہہ دیا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور مولا تجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر دنیا میں کون تجھے رب کے عذاب سے بچائے گا؟ محبت کرو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، رشتے لو تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے روک لو تو اللہ کے لیے. یہ ہے ایمان. اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے. زندہ رکھے تو توحید پہ رکھے، موت دے تو حالت ایمان میں دے، شہادت کی موت دے. اس حال میں بلائے وہ داتا ہم سے راضی ہو، وہ مولا ہم سے راضی ہو، وہ مشکل کشا حاجت روا غریب نواز و بندہ پرور و غوث اعظم ہم سے راضی ہو. ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. گیت گا کر مصطفیٰ کی نام لے اور تم سمجھو عبادت ہو رہی ہے. یہاں عمرے کی عبادت کر رہے ہیں. سمامہ عمرہ کرنے جاؤں، آقا اجازت دو گے تو جاؤں گا، اجازت نہیں دو گے تو عمرہ بھی نہیں کروں گا. اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ سمامہ کلمہ پڑھ کے پیارے حبیب کی نور توحید کی چھاؤں میں چلا گیا ہے. باہر آ کے استقبال کیا اور آوازیں بلند کی. سمامہ کو دیکھو، سمامہ صحابی ہو گیا ہے. سبوت ہے سمامہ صحابی ہو گیا. آج کیا کہتے ہیں؟ منڈا وابی ہو گیا ہے. کہا واللہ ما سبوت،
اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، میں تو محمد کا غلام بن گیا ہوں۔ اور سنو، گندم کا سب سے بڑا تاجر میں ہوں۔ آج کے بعد اہل مکہ تمہارے گھروں میں میری طرف سے گندم کا دانہ تب آئے گا جب محمد اس کی اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت تو حلال کام ہے نا، لیکن غلامان مصطفیٰ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تجارت بھی، تم میرے رسول کے دشمن ہو، اس کے لائی ہوئی شریعت کے دشمن ہو، میں یہ گندم بھی تمہیں سپلائی نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آ جائے گا۔ یہ وہ نور توحید اور یہ کفار مکہ کی کیفیت کہ اسلام لانے سے پہلے وہ عمرہ کر رہے ہیں، وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پیارے حبیب یہ سنتے کہتے بس آگے نہ کہو، بس چپ کر جاؤ۔ کہتے نہیں، الا شریک لک تملکہ۔ ہاں اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں، لیکن جڑے نکے نکے نا بابے ساڑے، ان سب کا مالک تو ہے۔ یہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے تو ہماری سن لیتا ہے۔ وہ طواف کرتے تھے، جو نقطہ میں آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں، وہ طواف کرتے تھے، وہ عمرہ کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ اعتکاف کرتے تھے، مسجد حرام میں اعتکاف کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ اللہ کے نام پہ اپنے جانور نکالا کرتے تھے، ایک اللہ کے نام کا اور ایک سردار جی کے نام کا۔ قرآن خبر دیتا ہے کہ اللہ نام کا مر جاتا تو وہ بابوں کو دے دیتے، بابوں کا مر جاتا تو اللہ والا بابوں کو دے دیتے، اور اگر اللہ نام والا مر جاتا تو وہ اللہ بابوں والا چھین کے اللہ کو نہ دیتے۔ یہ سارے خیرات، یہ سارے صدقات، یہ یتیموں کی مدد، یہ بیواؤں پہ خرچ، یہ بیت اللہ کی تعمیر کفار مکہ نے نہیں کی۔ یہ آج حتیم کا جو ایریا کھلا ہے، کیوں کھلا رہ گیا تھا؟ کیوں کھلا رہ گیا تھا جانتے ہو؟ حلال مال، جی کڑوی بات ہے لیکن مجھے معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے تو چندے مانگنے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا۔ کفار کے پاس حلال مال ختم ہوا تو اتنی جگہ کو ویسے ہی اوپن رہنے دیا، جتنا حلال پیسہ تھا اس سے وہ بنا لیا اللہ کا گھر، باقی جگہ کھلی چھوڑ دی۔ پیارے حبیب نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، میرا جی چاہ رہا تھا میں سارے کو گرا کے میں اس کو پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اٹھا دوں۔ سود کا کاروبار کر کے بیت اللہ میں مسجد میں پیسے دینے والے بھائی، حرام کاروبار کر کے مسجدوں میں ہیٹر لگوانے والے بھائی، شراب کے اشتہار چھاپ کے، سود کی، سور کے گوشت کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے، اور پھر سمجھنے والا کوئی نہیں، نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن میں مسجد میں رہے رات کو میخانے میں، اللہ بھی راضی رہے شیطان بھی راضی رہے، مولوی دے منہ بھی کوئی شے پا دیو، اے مسئلے ہی نہ دسے سود دے بارے، چپ ہو جائے، دند وٹ جائے، اور گل کرو مجھے، کوئی اور مسئلہ چھیڑو۔ وہ کفار تھے لیکن جانتے تھے کہ رب کے گھر میں حلال پیسہ لگے گا، حرام نہیں لگے گا۔ ہم حرام بھی کماتے ہیں اور پھر رب کے نام پہ مسجدوں میں دے کے احسان بھی جتلاتے ہیں۔ وہ مولوی ایک حرام کمانے والے کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا جی چندہ چاہیے، وہ بھی سیدھا بندہ تھا، انہوں نے کہا جی کل تک دے فتوے دیندے سو کہ اے ساڈا مال حرام دا ہے، مسیتے نہیں لگدا، کہنا ساڈی مسیتی لیٹرینہ گر گئی ہیں اتھے لانا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اہل ایمان کا مرکز ہے توحید کا۔ اگر جیب میں حلال کا پیسہ ہے تو دیجئے اور اللہ سے جنت پائیے، اور اگر نہیں ہے تو کفار مکہ سے ہی سبق سیکھ لو کہ انہوں نے بیت اللہ پر حرام کی ایک پائی نہیں لگائی۔ کفار مکہ یہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ ہو رہا ہے، حاجیوں کی خدمت ہو رہی ہے، طواف بیت اللہ کے ہو رہے ہیں، حج اور عمرے سبیلیں لگ رہی ہیں، ایک عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایک توحید پلے میں نہیں ہے، کوئی نیکی کام آئی نہیں آئی۔ بس یہی سبق میرے لیے سب سے پہلے
اور سب بھائیوں کے لیے پھر اگر آج زندگی بھر کی ساری نیکیاں اکٹھی کر لو، زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر لو جو ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت کے قدر ہے، اور اس میں توحید والی نیکی نہ ہو، کوئی نیکی رب کے ہاں قبول، کامن سینس کی باتیں ہیں۔ بلڈنگ بناتے ہو، بنیاد میں کیا کرتے ہو؟ ماشاءاللہ ریت ڈالتے ہو نا جی، کہ سریا ڈالتے ہو؟ جس بلڈنگ کی بنیاد میں ریت بھر جائے وہ کھڑی رہ سکتی ہے؟ جس عمل کی بنیاد میں توحید نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ کی معرفت نہ ہو، نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، نہ صدقہ، نہ خیرات، کائنات کی کوئی نیکی قبول نہیں اگر بنیاد میں لا الہ الا اللہ کی تحریک موجود نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کی زندگی پہ نظر دوڑاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال تک ایک ہی درس دیا، ایک ہی بات پر سال ہا سال گزار دیے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج شیطان کی بہت بڑی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غیرت ایمانی اس نے ہمارے دل سے نکال دی، یہ غیرت توحید ہم سے چھین لی، یہ عقیدے کی اہمیت ہم سے لے گیا۔ نئی بات پڑھا، نماز پڑھو جی، 5 ٹائم نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بندہ شریف ہے جی، نماز پڑھتا ہے جی، نماز پڑھنا بھی حلال رزق کمانا بھی عین عبادت ہے، بس باقی یہ چیزیں نہ کرو کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا نہیں، اس سے دل دکھتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ماتھوں پہ بل پڑتا ہے۔ بھئی یہ دیکھو کہ نماز اچھی پڑھتا ہے، شریف آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، شریف بندہ ہے، بس بہت ہے، آگے نہ کرو۔ آپ کی بیگم، اللہ نہ کرے کسی کی ایسی ہو، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی کی بیگم بڑی خوبصورت ہو، بڑے اچھے کھانے بنانا جانتی ہو، حیدرآبادی بریانی بھی جانتی ہے، سندھی بریانی بھی جانتی ہے، لاہور کے پکوڑے بھی جانتی ہے، سارا کچھ جانتی ہے، اور بڑی خدمت گزار ہے، آگے پیچھے پھرتی ہے۔ آج کل ایسی بیگمیں ہیں کوئی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاؤں سے جوتی اتارتی ہے، آپ کے سر سے پگڑی اتارتی ہے، آپ کو شربت کا جگ بنا کے دیتی ہے، ساری زندگی وہ آپ کی غلامی کرتی رہتی ہے، اور اس کی اتنی نیکییں ہیں کہ زبان اس کی کبھی آپ کے آگے چوں چڑھا کرتی نہیں ہے، صرف اس نے آپ کے بستر میں کسی اور کو بھی پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال ان بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان کی دل کی دنیا سے شیطان کے جملوں کو کھرچ کے نکالنا چاہتا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے عقیدے کی بات نہ کرنا، لڑائی ہو جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ تیری جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پیچھوں کوئی مار کے نس جائے، پولیس نو فون کیوں کر دیں؟ جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ چور چوری کر کے تیرے گھر سے پیسہ لے کے بھاگ جائے، پولیس کو فون کیوں کرتا ہے؟ چور نے روٹی نہیں کھانی غریب نے۔ پھر یہ اصول کیوں بھول جاتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ دین محمد نعوذ باللہ تمہارے گھر کے 100 پاؤنڈ سے بھی کیا گزرا ہے کہ 100 پاؤنڈ کی چوری پہ تو پولیس تھانے جا کر رپورٹ پیش کرتے ہو، 10 بندوں پہ شک کرتے ہو، اے ماسی کر کام کرن آندی سی یہی کٹ کے لے گئی ہونی، پاویں اس ماسی نے منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے پیسیاں دا۔ 100 پاؤنڈ کے لیے، 1000 پاؤنڈ کے لیے، 2 تولے سونے کے لیے، گھر کی چوریوں کے لیے ایک ایک دروازہ بجاتے ہو۔ لیکن محمد کا دین کیا اتنا گیا گزرا ہے؟ اس پہ جو مرضی چھریے چلا دے، توحید کو شرک بنا دے، سنت کو بدعت سے بدل دے، تم کہتے ہو کسی کو کچھ نہ کہنا۔ ساڑی مسیحیں سارے جاندے نے، پیڑا کٹھی کرن دی لوڑ کی ہے۔ مواہد آتے ہیں تو سینے سے لگاؤ، حالت شرک میں آتے ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کو سمجھو۔ ہائے ہائے ہائے، چچا حمزہ آئے، زبان حال سے سیدنا حمزہ کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ بھتیجے، ابو جہل نے تجھے مارا تھا نا؟ مجھے خبر مل گئی تھی، میں اس کو نیچے گرا کے حرم میں اس کے سینے پہ قدم رکھ کے اس کے ماتھے کو پھاڑ کے آیا ہوں۔ پیارے حبیب کی نہ تو زبان پہ شاباش کے بلے بلے کے جملے ہیں، نہ مسکراہٹیں ہیں، نہ کہتے ہیں چاچا یتیم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، حق ادا کر دیا۔ خاموشی ہے، خاموشی۔ چچا حمزہ کہتے ہیں بھتیجے تیرے دشمن کو مارا ہے، اس کا سر پھاڑا ہے، تجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ کہا چچا اگر مجھے خوش کرنا ہے نا
تو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد کو خوش کرنا ہے تو محمد کریم کے دشمنوں کو قتل بھی کر دے، تو مصطفیٰ تو کسی کے خون بہانے سے راضی نہیں ہوتے، مصطفیٰ تو انسانوں کی جانوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے پر راضی ہوتے ہیں۔ رحمتوں بھرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک انسان کے کلمہ پڑھ لینے پہ ایسے خوش ہوا کرتے تھے اور لوگوں کے کلمہ نہ پڑھنے پہ اتنے غمگین ہوا کرتے تھے کہ قرآن آواز دیا کرتا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیارے نبی، اس غم میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو پریشانیوں، غموں، دکھوں میں ڈال دو گے، یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ کے ذمے ان کو راہ ہدایت پہ چلانا نہیں، راہ ہدایت دکھانا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیا دین مصطفیٰ اتنا بھی تقاضا ہم سے نہیں کرتا کہ ہم لوگوں کو، اہل شرک کو، اہل بدعت کو آئینہ تو دکھا دیں بھائیو؟ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، صحابہ کی زندگی پہ لوٹتے ہیں۔ پیارے حبیب کی احادیث کو سنیے۔ نیکیاں قبول نہیں ہوتی اگر اس نیکی کرتے وقت دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی بات پیدا ہو جائے۔ کجا ماتھے کہیں قبروں پہ ٹکے، کجا کہیں مردوں کو پکارا جائے، کہاں مردوں کو کائنات میں سب کچھ کرنے والا سمجھا جائے۔ ایک بابا جی کی کتاب ہے، میرے سامنے پڑھی ہے، پردے میں رہنے دو، نام نہیں لیتا ان کا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک سخی کی قبر پہ گئے، سخی صاحب کی قبر پہ اکٹھے ہو کر گئے تھے، اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے۔ میرے نبی نے تو 3 جگہوں کے علاوہ چوتھے جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے سے ہی منع کر دیا۔ بیت اللہ ثواب کی نیت سے جاؤ، مسجد رسول میں ثواب کی نیت سے جاؤ، بیت المقدس میں ثواب کی نیت سے جاؤ، چوتھی جگہ ثواب کی نیت سے سفر۔ خیر کہا چلے گئے، رات جا کے ہم قبر پہ سو گئے۔ صاحب قبر اونٹ والے کے خواب میں آ کر کہتا ہے تم میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ جاؤ تو مجھے بڑا ہی برا لگے گا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ میرے گھر پڑا ہے وہ تم لے لو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہو گیا۔ اگر ماجرا خواب تک رہتا ہم بھی کہتے بھائی خواب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب میں۔ کہا جب ہم اٹھے، لفظ ہیں مولانا صاحب کے، شیخ الحدیث صاحب کے، صاحب قبر اٹھا، صاحب قبر اٹھا اور اس نے باہر آ کے کلے نے اونٹ کو نہر کر دیا، کلے نہیں پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ ماشاءاللہ کسائیاں دا امام لگتا میں نے، ایک ہی بندہ اٹھ قابو کر گیا۔ جب ہم سارے اٹھے تو اونٹ ذبح ہو چکا تھا، خون بہہ گیا تھا، گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تو سامنے سے نوجوان آ رہا۔ کہا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کوئی چیز تم نے میرے ابو کے ہاتھ بیچی تھی؟ کہا ہاں خواب میں اونٹ کا سودا کیا تھا۔ کہا میرے ابو جان تھے، فرما رہے تھے اگر تو میرا بیٹا ہے نا تو یہ اونٹ اس کے بدلے تجھے دے دوں۔ مولانا صاحب نیچے لکھتے ہیں تعلیق لگاتے ہوئے، یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ جڑا قبروں نکل کے اٹھ ذبح کر سکتا ہے، بیگم سلام کیوں نہیں کر کے آیا؟ اگے پاسپورٹ آفس دی ٹیم بیٹھی سی۔ قرآن سنیے، قرآن میرا مالک کیا فرماتا ہے؟ اموات اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ مردوں کے بارے میں سمجھنے والوں کہ یہ زندہ ہیں، یہ اونٹ ذبح کرنے پہ قادر ہیں، یہ باہر نکل کے مہمانوں کی خدمت کرنے پہ قادر ہیں۔ اسی کتاب میں ایک اور قصہ ہے کہ ایک فقیر آیا، ایک صاحب خیر سے چندہ مانگا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے پہلے زندوں سے پیسے مانگے، کسی زندے نے لڑ نہیں پکڑایا، پھر وہ ایک سخی کی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا اور کہا یہ بندہ فقیر ہے، میں جانتا ہوں بڑا محتاج ہے، ذرا اس کو بھی کوئی تھوڑے سے پیسے پوسے دے دو۔ جواب نہیں آیا قبر سے، یہ واپس آیا، سونے کی شرفی اس کے پاس تھی، آدھی دے دی، آدھی توڑ کے جیب میں ڈال لی، کہا چلا جا۔ رات کو صاحب قبر خواب میں آ کر کہتا ہے میں نے آپ کی ساری بات سن لی تھی، مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لی تھی، انک لا تسمع الموتى، قرآن کہتا ہے آپ مردوں کو سنا۔ وہ کہتا میں سن لی سی لیکن منہ پہ الفی لگی ہوئی تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اب جواب دینے کی اجازت ملی ہے، میرے گھر میں جاؤ، چولہا پھاڑو، اس کے نیچے مرتبان ہے وہ دے دو، وہاں سے جتنا خزانہ ہے فقیروں میں بانٹ دو۔ گھر میں گئے، چولہا پھاڑا، مرتبان نکلا،
انہوں نے کہا خواب کی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ خزانہ آپ کا ہے، رکھو، اس کو نہ بانٹو۔ کہا بڑی غیرت کی بات ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد بھی سخاوت کرتا پھرے اور ہم زندے ہو کر خزانہ چھپاتے پھرے۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو قبر میں دفن ہو گیا وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ سننا دور کی بات ہے، عطا کرنا دور کی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے انہیں تو یہ شعور نہیں اٹھایا کب جانا ہے۔ میرے پیارے مسلم بھائی، کلمہ گو بھائی، میرے رسول کے امتی بھائی، امت اسلام کے فرد، اللہ کا واسطہ دے کے تیرے کانوں تک یہ جملہ پہنچا رہا ہوں، اگر عقیدہ درست نہ ہوا اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول، وہ بیوی آپ کتنی ہی اچھی نیکیاں کرنے والی ہو، اگر وہ خاوند کی عزت و غیرت میں کسی کو پارٹنر بناتی ہے، انسان اس کی ساری نیکیوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ مالک، وہ مولا، وہ داتا، وہ رحمان، وہ رحیم اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے تمہیں پالا پوسا، 9 مہینے تمہیں خوراک دیتا رہا، ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ خوراک کا بندوبست کیا، جس نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، دودھ پینا سکھایا، کھانا کھانا سکھایا، زبان ہلانے سکھائی، کھڑے ہو کے چلنا سکھایا، اس اللہ کی توحید میں اگر کسی اور کو پارٹنر بناؤ گے وہ رب کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ پہلا حق ہے مجھ پہ اور آپ پہ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ۔ کائنات میں انسانوں پہ میرے مولا نے ایک ہی حق سب سے پہلے فرض کیا، اور وہ حق یہ ہے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے بھائی، یہ جملہ شیطان نے دیا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک۔ دنیا کے معاملات میں آپ اس کو نہیں مانتے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ پرائمری کا بچہ 5ویں کلاس کا اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، استاد کہتا ہے بیٹا سوال حل کرو، 2+2، وہ جواب میں کہتا ہے ایک بچہ 4، ایک کہتا ہے 6، ایک کہتا ہے 8، ایک کہتا ہے 10، اور استاد کے ماشاءاللہ کتنے ذہین ہیں میری کلاس کے، سارے ہی ٹھیک ہو۔ یہ ڈسمس نہیں ہوئے گا کہ بے وقوف کو 2+2 کا نہیں پتا تو یہ اور ریاضی کیا پڑھائے گا، فارغ کر دے گا نا پرنسپل اس کو۔ بھائی حق وہی ہے، ٹھیک وہی ہے جس پہ محمد کریم کی مہر موجود ہے، رب کی توحید کا نور موجود ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو مبارک ہو آپ کو، آپ جنگل کے چرواہے بھی ہو تو آؤ مصطفیٰ علیہ السلام سے سنو۔ آپ گزرتے ہوئے سفر میں جنگل کے چرواہے کا آوازہ سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا تو فطرت سلیم پہ ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا نجوت من النار، یہ توحید کو سیکھ کر جہنم سے نجات پا کے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جملہ باطل ہے، غلط ہے، جو جہاں لگا ٹھیک، جو اس قرآن پہ ہے وہ ٹھیک، جو نور ایمان پہ ہے وہ ٹھیک۔ اپنے گھروں پہ سیاہ جھنڈے لہرایا کرتی تھی، پوچھنا نہ پڑے، گاہک کو پہلے سے ہی خبر ہو جائے۔ وہاں چوریاں تھی، قتل تھے، ڈاکے چھوٹے موٹے نہیں حاجیوں پہ مارا کرتے تھے، حاجی لٹتے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ سب سے بڑا اندھیرا کون سا تھا جو مصطفیٰ کی مبارک سیرت سے دور ہوا؟ آپ کا پہلا آوازہ نہ زنا کے خلاف، نہ چوریوں کے خلاف، نہ شراب نوشی کے خلاف، نہ سود کے خلاف، نہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے خلاف۔ وہ پہلا آوازہ یہ تھا۔ پتہ لگا ایک بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر میں پہنچے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے بابا کے منہ کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات، یہ اندھیرا شرک کا اتنا گھٹا ٹوپ ہے، اس اندھیرے میں ڈوب کے اگر ابراہیم علیہ السلام کے بابا آزر کی ڈیتھ ہو جائے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے، اور کون بچے گا؟ بیٹے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد کریم کے علاوہ کوئی رسول نہیں، آپ آخری رسول ہیں، مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہے، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، گواہی دیتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں،
مصطفیٰ کے مکھڑے کا کیا کہنا، پیارے حبیب کا چہرہ اور کھل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ جس کو صحابی نے دیکھا تھا اور 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تھا، نظریں مصطفیٰ کے رخ انور پہ پڑی تھی، پھر آسمان کے چمکتے ہوئے چاند پہ گئی تھی تو کہا تھا چاند کا مقابلہ نبی کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا اور زبان سے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے ذریعے ایک جان تو نے جہنم سے اور نکال دی اور بچا دی، اندھیروں سے انسانیت کو نکالا میرے آقا نے۔ کتنے درد کے ساتھ کہا میرے صحابہ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آگ جلانے والا جلائے، آگ روشن ہو جائے، آگ کے اوپر پروانے آنے شروع ہو جائیں اور وہ ہاتھوں سے ان پروانوں کو روکے کہ آگ میں نہ گرو جل جاؤ گے، اور پروانے اس پہ غالب آ جائیں اور آگ کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ کی قسم میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ پیارے حبیب نے انسانیت کو اندھیرے سے نکالا، کفر کے اندھیرے سے، پیارے حبیب نے انسانیت کو اندھیرے سے نکالا، شرک کے اندھیرے سے۔ اور یاد کیجئے جو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارے معاملات رب اپنی رحمت سے حل کر دیتا ہے۔ یہ توحید کا نور ہے، یہ توحید کی قیمت ہے۔ کلمہ نصیب ہوتے ہی ایمان دل کے اندر ایسے گھر کر جاتا ہے کہ پھر رب کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی اہل ایمان سے۔ پیارے حبیب علیہ السلام اس نور کی طرف لوگوں کو لے کے آئے، اس راہ ہدایت کا راہی بنایا، اور یہ ایسا نور ہے کہ اگر یہ انسان کو نہ ملے اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ کہنے دیجئے ایک شخص بیت اللہ میں داخل ہو اور ساری زندگی وہیں رہ کر عبادتیں ریاضتیں کرتے ہوئے گزار دے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، طواف کرے، عمرے کرے، حج کرے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک ہو، یہ بیت اللہ کے اندر مر بھی جائے سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ کفار مکہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، کیا نیکیاں ان کے دور میں نہ تھی؟ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو اپنی ماں نہیں سمجھتا ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نامی شخص کا کیا بنے گا؟ بہت اہل خیر میں سے تھا، ایک قوم کا خزانہ غار سے اسے ملا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اتنی بڑی دولت کو پانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا جس رب نے فقیر سے غنی کر دیا ہے میں اس کے نام پہ اس کے بندوں پہ لٹاتا ہی رہوں گا۔ اتنی بڑی دیگیں، جتنی بڑی دیگ شاید ملتان شریف میں عید میلاد النبی کے موقع پہ بنائی گئی ہے، میں نے دیکھی وہ دیگ جس میں 50 من سوہن حلوہ تیار ہو رہا۔ میں نے کہا مولوی کھلوتے ہوتے 50 من سوہن حلوہ آگے پیا ہوئے، ٹینشن نالی فوت ہو جائے گا کہ سارا میرے کو کھایا نہیں جانا تو رہ پیچھے جانا تو میرا کی بنے گا۔ اتنی بڑی دیگ ہے اس کی کہ اس کے سائے میں مسافر آ کر آرام کیا کرتے تھے۔ صدیقہ پوچھتی ہے آقا وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا رب کی جہنم میں جل رہا ہے۔ کروڑوں روپے حاجیوں پہ خرچ کرنے والا، سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنے والوں کی خدمت کرنے والا، کہا جہنم میں جل رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے کبھی رب سے معافی نہ مانگی تھی، اس نے رب کو پہچانا نہ تھا۔ توحید ایسا نور ہے، اس کے بغیر زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیے
اور زمین و آسمان کا خلا آپ کی نیکیوں سے بھر جائے، اللہ کی قسم رب کے ہاں ایک نیکی کا وزن نہیں ہوگا۔ کیا کفار مکہ اعتکاف نہیں کرتے تھے؟ کیا کفار مکہ عمرہ نہیں کرتے تھے؟ کیا ثمامہ نے مسلمان ہونے کے بعد پیارے حبیب سے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عمرے کی نیت سے نکلا تھا، آپ کی اصحاب نے گرفتار کر لیا، اب میں بھی آپ کے پیاروں میں شامل ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آقا یہ ہے ایمان، کلمہ پڑھتے ہی توحید سیکھتے ہی مولا دل کو کیسے بدل دیتا ہے۔ ثمامہ نے کوئی جلسے نہیں سنے، ثمامہ نے پیارے حبیب کے پیارے مکھڑے کو تکا، آپ کی پیاری سیرت کو دیکھا، آپ کے ساتھ 3 دن گزار کے دیکھے، اور ایمان لاتے ہی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کہا آقا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا۔ عمرہ کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ عمرہ کرنا اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ لیکن جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے عبادت وہی ہوگی جو محمد کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگوں نے میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان عبادتیں بنا کر محمد کے دین پہ چھریاں چلا دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ راولپنڈی کے وہ سینمے کا منظر، وہ بینر میری آنکھوں میں رب محمد کی قسم تیر سے زیادہ چبھ رہا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ ہمارے سینمے میں 4 شو چلائے جائیں گے، تم سے بڑا محمد کا گستاخ بھی کوئی ہوگا دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے پاس سے عبادتیں گھڑ کے وہ عمل کرتے ہو جس عمل سے پیارے حبیب نے منع کیا۔ جشن عید میلاد النبی کے نام پہ سینما کے اندر فلمیں چلیں، نام رسول اللہ کا لو، نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر زینت اختیار کر کے سٹیج پہ آ کے فلمی دنیا کے گندے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، جس ماحول میں آئے، وہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ماحول تھا۔ مخلوق اللہ کی تھی، عبادت غیر اللہ کی کرتی تھی، کھاتی اللہ کا تھی، گن غیر کے گایا کرتی تھی۔ جہالت کی یہ کیفیت تھی کہ زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے پتھر کے صنم تراش کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک شخص نے واقعہ سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کے بعد کہ ہم جہالت کے کس اندھیروں میں گر چکے تھے۔ سفر پہ نکلے، سفر کا سامان باندھا، اور جب سفر شروع ہو گیا بعد میں یاد آیا کہ سارا کچھ تو ہم نے اٹھا لیا، بابا جی اوتھے ہی رہ گئے، کسی شاہ جی کو ساتھ نہ لا سکے، کسی بڑی سرکار کو ساتھ نہ لا سکے۔ اب سوچا کہ رات کا پڑاؤ ہے، کوئی جانور، کوئی شیر حملہ بھی کر سکتا ہے، کیا کریں؟ ستو نکالا جو زاد راہ، اس میں پانی ڈالا، آٹا گوندا، آٹا گوند کے بابا جی بنایا، آنکھیں خود بنائی، ہاتھ کان ناک منہ خود تراشا،
اور جب وہ پورا تیار ہو گیا تو اسے ایک پہاڑی کی ٹیکری پہ رکھ کے کہنے لگے اسی سون لگ گیا تو جاگدا رہیں، تو نہ سونا، کہ تو سو گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ رات گزر گئی، بابا جی جاگتے رہے، کسی شیر کو، کسی جانور کو، کسی شیطان کو قریب نہیں آنے دیا۔ صبح بابا جی کو تھیلے میں ڈال لیا کہ رات چنگی کٹائی ہے، پھر ورت لیں گے جو لوڑ پائے گی، چل پڑے۔ اب جب دوپہر ہوئی اور بھوک لگی، پیٹ سے صدائیں آنے لگی کوئی ہے کچھ کھانے کو، تو سوچا کھائیں کیا؟ جو کھانا تھا وہ تو حضرت جی بن گیا۔ بہت دیر کوشش کرتے رہے کہ حضرت جی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب برداشت کی حدیں ٹوٹنے لگی تو بابا جی کو پانی میں ڈال کے گھول کے پی گئے۔ یہ اندھیرا تھا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے۔ شرک اتنا پھیلا ہوا تھا کہ 2 پتھر رکھ کے بکری کا دودھ نکال کے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹے مسلمان ہو گئے، بابا ابھی تک کفر پہ ہے۔ بیٹوں نے بڑا سمجھایا، بابا نہ مانا۔ بابا جی صنم کے اتنے بڑے پجاری تھے کہ گھر میں ایک خاص بزرگ پالا ہوا تھا، تو بیٹوں نے عقل کی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور وہ کیسے؟ جب ابو سو گئے تو ابو کے صنم کو اٹھایا، کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آئے۔ یہ صبح عبادت کے لیے آیا تو حضرت جی تے کوئی کاروائی پا گیا سی، نظر نہ آئے، بڑے پریشان ہوئے، میرا الہ، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا کہاں گیا؟ تلاش کرتے کرتے دیکھا تو گندگی میں پڑا تھا۔ اٹھایا، عرق گلاب سے دھویا، خوشبوؤں سے نہلایا، اور کہا بڑا کوئی گستاخ ہے، اگر میرے ہاتھ چڑھ جائے نا جو میرے خدا کے ساتھ یہ کرتا ہے، میں ایسی تیسی پھیر دوں۔ بیٹوں نے آنکھ بچا کے صبح پھر گندگی میں پھینک دیا۔ باپ تنگ آ گیا، تلوار لا کے بابا کے قدموں میں رکھ دی کہ مجھے نہیں پتا راتی کون گیڑا مار جاتا ہے، کوئی اب آئے تو تلوار تیرے پاس ہے، خود نبڑ لینا۔ لیکن اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے، مقصد چھیڑنا نہیں، مقصد طنز کرنا نہیں، مقصد کسی کے جذبات کو اشتعال دینا نہیں، مقصد صرف اس مولا کی توحید آپ کے دلوں تک اتارنا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا۔ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، وہ غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، بندہ پرور، وہ کشتییں پار لگانے والے۔ ایک حضرت جی نے اپنے پیر صاحب کا قصہ لکھا ہے، حج پہ ہم جا رہے تھے، ہمارا آگ بوٹ پہاڑ سے ٹکرا گئی، قریب تھی کہ چکر کھا کے غرق ہو جاتی۔ پیر جی گنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرید جدہ کے قریب پہنچا ہوا ہے، وہیں آنکھیں بند کر کے کہا اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ آنکھیں بند کرنی تھی، وائرلیس پہ پیغام بھی چلا گیا، پیر صاحب تھلو تھلو اپڑ بھی گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ باہر آ گئی، حاجیوں کو نجات مل گئی۔ ادھر تو یہ ماجرا ہوا، ادھر پیر صاحب نے دوسرے مرید کو بلایا، ادھر آؤ میری کمر دباؤ۔ کمر دباتے دباتے، کرامات امدادیہ میں یہ قصہ موجود ہے، کمر دباتے دباتے مرید نے اچانک قمیض اٹھا لی تو کمر ساری چھلی ہوئی تھی۔ پوچھا حضرت جی یہ کمرے کے اندر اندر کاروائی کون ڈال گیا؟ گیٹ پر تو میں خادم بیٹھا ہوں۔ کب معرفت دیا گلاں تینوں نہیں خبر ہونی، چپ۔ اہل عقل جب سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہو تو جواب ملتا ہے معرفت کی باتیں ہیں، حقیقت میں یہ جہالت کی بات ہوتی ہے۔ معرفت وہ ہے جو عرش والے نے اپنے کلام میں محمد کریم کے مبارک دل پہ اتاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضرت جی مانوں گا تو میں بھی نہیں، کچھ بتاؤ گے تو کام چلے گا۔ کہا اچھا وہ بات یہ ہے کہ تیرے کچھ مرید بھائی حج پہ جا رہے تھے، ان کی
آگ بوٹ ٹکرائی تھی پہاڑ سے، قریب تھی دوبارہ ٹکراتی، غرق ہو جاتی، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا، میں نے جا کے اس کے جہاز کو موڈا دے کے پار لگا دیا، اس سے چھل گئی ہوگی، کسی کو خبر نہ کرنا، موڈا نہ ہوئی کرین ہو گئی۔ اے وہیل مچھلی دا موڈا سی یا بابے دا موڈا سی؟ ارے جو آپ کے سمندروں کی تہوں میں آ کر ایک لمحے کے اندر اس جہاز کو پار لگا دیتا ہے، مرتے ہوئے اس نے طہارت خود کی تھی یا 4 بندوں نے کروائی تھی؟ غسل خود کیا تھا یا لوگوں کا محتاج تھا؟ جس کو تم اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہو، اس کو غسل تو خود دیتے ہو، کفن تو خود دیتے ہو، قبر میں تو خود اتارتے ہو، جنازہ تو خود پڑھتے ہو، قبر پہ مٹی تو اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو، بابے کا گنبد تو خود بناتے ہو۔ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اندھیرے ایسے ہی تھے، 2 پتھر رکھ کے بکری کا دودھ دو کے اسی کو سمجھتے تھے یہ اب سب کچھ کرنے کا قادر ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے، وہاں صرف کفر کا اندھیرا نہیں تھا، صرف شرک کا اندھیرا نہیں تھا، وہاں بے حیائی کے اندھیرے بھی تھے، بدکاری کا بازار بھی گرم تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فاحشہ عورتیں، جو نور توحید پہ ہے وہ ٹھیک، اور جو توحید کو چھوڑ کے شرک کی وادیوں میں گر گیا، جس نے عقیدے کو بھلا کر عبادات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہ برباد ہو گیا۔ عبادت وہ قبول ہوگی جس کے نیچے رب کی معرفت موجود ہو۔ گفٹ کس کا قبول کرتے ہو؟ جس کو جانتے ہو اسی کا گفٹ قبول کرتے ہو نا، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کا گفٹ۔ میں دبئی میں ایک دفعہ درس دے کے ایک جگہ سے نکلا، ایک مولوی صاحب اللہ اسے ہدایت دے سائٹ پہ کھڑے ہوئے، اس نے مجھے خوشبو دی، شیخ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ خوشبو کا ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے لے لی، اور میں صبح اٹھا نیند پوری کر کے، اور میں نے صرف اس کا ڈھکن کھولا، یوز نہیں کی، میں نے لگائی نہیں، صرف ڈھکن کھول کے میں نے سونگھی ہے، اور میں 4 گھنٹے کے لیے بستر پہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا ظلم بھر کے بھیجا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسے اٹھائی، جب ہوش آئی تو وہ کچرے میں پھینک کے آیا۔ وہ دن اور آج کا دن، اچھا بھلا دیندار بھائی بھی میرے سامنے آتا نا ہدیہ دینے، تو میرے جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے مجھ سے بڑھتا پائی تو لے لا، مینوں نہیں چاہیے تھا۔ ایک بندے نے مجھے کھجوریں بھیجی، امبر کھجور، بہت مہنگی ہے، اجوا سے بھی قیمتی ہے امبر کھجور، اور اس نے بڑی تہ لگا کے ٹیشو میں میرے درس میں آیا ریاض میں، شیخ آپ کے لیے 2 ڈبے لایا ہوں۔ میں وہ خوشبو والا ڈسا ہوا تھا، میں اس کو پھینکنے لگا تو میرا ساتھی کہنے لگا شیخ آپ ہر چیز پہ شک کرتے ہیں، یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا بھائی تو لے لے، پھینکنی میں نے تو تو لے لے۔ وہ اس نے 2 دن کھجوریں کھائی، اور پھر کہنے لگا شیخ جس دن دی کھجور کھائی ہے ٹھڈ دا درد ہی نہیں ختم ہوتا قسم اللہ۔ تو میں اس کے بعد آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، مجھے کوئی بھائی ہدیہ نہ دے، صرف دعائیں دے، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، ہدیے نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی دیتا ہے زبردستی تو جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، میں نہیں لیتا۔ جس کے تعارف نہ ہو، دوستی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، اس کے ہدیے قبول کرتے ہو؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ اور جو رب کو نہیں پہچانتا، رب اس کی نیکی قبول کرے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا، جو کبھی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، کبھی بہاول حق بیڑا دھک کے نعرے لگاتا ہے، کبھی رسول کریم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے، کبھی قبروں پہ آ کے مردوں کو داتا و مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی قبروں کا طواف کرتا ہے، کبھی قبروں کی مٹیاں چاٹ کر سمجھتا ہے آج کے بعد ساری بیماریاں ختم ہوگی، کوئی پیر کا تھوک چاٹ کے سمجھتا ہے، کوئی قادری صاحب کے پسینے والے ٹیشو جیب میں رکھ کے سمجھتا ہے جنت کی مجھے نعمتیں مل گئی ہیں، اس کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ اس کی نیکی کیسے قبول کرے گا؟ تم نے یہ گمان کیا ہے اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تم نے لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جانا، اگر جانا ہے، یقین ہے، دل مانتا ہے تو اس رب کو پہچانیے، عقیدہ توحید کو پہلے سیکھیے، نماز چھوڑ دیجئے، رک جائیے نماز سے اگر توحید کا شعور نہیں ہے، اس نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا جملہ خطرناک ہے، جانتا ہوں، کڑوا ہے، جانتا ہوں، لیکن حکیموں سے دوستی ہے تھوڑی سی، یہ بھی جانتا ہوں کہ شوگر کے مریض کو میٹھے چمچے دو گے چھیتی مرے گا، نیم کی گولیاں دو گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کڑوا جملہ ہے جانتا ہوں،
اگر نماز پڑھ رہے ہو توحید کو نہیں سمجھتے، اس نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر روزے رکھ رہے ہو توحید کو نہیں سمجھتے۔ پیارے حبیب مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشوراء کا۔ کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا آج اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، شکرانے پہ رکھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکر پہ میں بھی روزہ رکھوں۔ نہ روزوں کی قیمت، نہ حج کی قیمت، نہ زکوٰۃ کی قیمت، نہ صدقے کی قیمت، نہ مسجد بنانے کی قیمت، نہ یتیم کی کفالت کی قیمت، نہ بیوہ کے سر پہ دوپٹے دینے کی قیمت، نہ سیلاب زدگان کی مدد کی قیمت، جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہیں لیتے۔ یہ توحید ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور توحید سمجھ آ جائے، توحید سمجھ آ جائے، نیک عمل کرنے کا وقت نہ بھی آئے اور بندہ توحید کو سمجھتے ہی مر جائے، اللہ کی قسم جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مجھ سے دلیل مانگو۔ چرواہا دیکھتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھتا ہے کیا پیغام ہے آپ کا؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت، میری رسالت تسلیم کر لو۔ کہا نتیجہ نکلے گا کیا، ملے گا کیا؟ کہا جنت۔ کہا مجھ جیسا غلام، بکریوں کا چرواہا، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا ہاں تو بھی چلا جائے گا۔ بکریوں کا کیا کروں؟ کہا ہانک دے، واپس چھوڑ دے، بھیج دے، اپنے گھر چلی جائیں گی۔ بکریاں ہانک دی، لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا، مارکا گرم تھا، میدان میں اترا، اللہ نے پہلے حلے میں قبول کر لیا۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھوڑا سا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنتوں کا وارث بن گیا۔ یہ توحید ہے بھائی، یہ ایمان ہے بھائی۔ میرے رب نے فرمایا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیری گناہوں کی گٹھڑی اتنی بڑی ہو جائے، زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر کے آسمان سے جا لگے، پھر تیری اور تیرے رب کی ملاقات ہو، ثم لقیتنی، پھر ہماری لقاء ہو، ملاقات ہو، ساری قسم کے گناہ موجود ہیں، ساری قسم کے گناہ، لیکن اس میں ایک شرک اکبر والا گناہ نہ ہو، تو نے مردوں کو داتا نہ سمجھا ہو، تو نے بابوں کے بارے میں یہ نہ سمجھاؤ۔ فضائل درود کے اندر بابا جی لکھتے ہیں ایک شخص گیا، اس کی ماں مر گئی، پیٹ پھول گیا، منہ کالا ہو گیا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی۔ اچانک حجاز سے ایک بادل آیا، بادل نیچے اترا، بادل میں سے بندہ بن گیا۔ اس بندے نے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، ماں ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہ جانے لگا تو میں نے روک لیا، کہا بھائی تو کون ہے جس نے میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کر دیا؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا تیرا رسول محمد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں تیرا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی جس نے زندگی بھر نامحرم عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، آنے والی آئی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاید جیسے مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی ہے، شاید یہاں عورتوں کا بھی وہی معاملہ ہو، ہاتھ بڑھایا تھا چادر کے پیچھے سے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کی نظر انگلی کے پوروں پہ پڑی تھی، چہرہ مبارک بدل لیا تھا، پھیر لیا تھا، اور کہا تھا عائشہ اس سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد نام محرم عورت کی ہاتھ پر بھی نظر نہیں ڈالتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ نبی کریم آئے وفات کے بعد اور تیری ماں کا پیٹ پھولا اور نبی نے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ماں ٹھیک ہو گئی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ آ کے لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہوتے تو مجھے بتاؤ جب عثمان قید کر دیے گئے تھے رسول کریم کیوں نہ آئے؟ جب عمر پیارے نبی کی مسجد کے محراب میں شہید کر دیے گئے تو یہ نبی کیوں نہ آئے؟ جب سیدنا علی کو شہید کیا گیا، جب حسنین کریمین کو شہید کیا گیا، جب عائشہ و علی رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، محمد کریم کیوں نہ آئے؟ تیری ماں کے لیے تو آ گئے، حسن و حسین کی ماما کے لیے کیوں نہ آئے؟ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی میرے نبی کی وفات کے بعد، لکھنے والے لکھتے ہیں 6 مہینے میں ایک مرتبہ کسی نے فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، میرے رسول اس کو ہنسانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ آج تو مولویوں نے کس سے گھڑ لیے؟ ہمارے پاکستان کے قادری صاحب ہیں خوابوں کے شہزادے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے بابا جی تھے، ان کے پاس لوگ حدیثیں ٹھیک کروانے آتے تھے،
اور وہ سر سٹ کے بیٹھے ہوتے تھے، حدیث سنتے رہتے تھے، جو حدیث صحیح نہ ہوتی سر اٹھا کر منڈی ہلا دیتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طالبہ سمجھ جاتے تھے کہ اس حدیث میں گڑبڑ ہے۔ ایک روایت بچوں نے پڑھی، طلبہ نے پڑھی، اس نے سر اٹھایا، گردن ہلائی، گردن ہلانے کے بعد لڑکوں نے بحث شروع کر دی کہ اس کے تو سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی ضعیف نہیں، کوئی کذاب نہیں، یہاں تو فن کے اعتبار سے بالکل صحیح سند والی روایت ہم نے پڑھی ہے۔ تو حضرت جی فرمانے لگے سندوں میں پھرنے والوں، تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ روایت ارشاد نہیں فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ۔ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ قادری صاحب کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے گھمکول والے زندہ پیر، ان کے پاس ایک ہمارے اپنے